بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نیا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. سیریز وہی چل رہی ہے آپ کی کہ ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہے اس کو آیا ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کریں یا ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کریں. تو پلیز یار سبسکرائب ضرور کر دینا. اینڈ اپنے دوست احباب جو بھی اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یو مسٹ ٹیل about this channel. ٹھیک ہے نا. It is your responsibility. I am fulfilling my social responsibility. Okay. تو سردی بڑھ گئی ہے. اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس میں دیکھا کہ سیلریز کو جو ہے اگر ایسٹ کے طور پر ہم ریکارڈ کریں تو کیا جو ہے ہمارے پاس صورت حال ہوگی, کس طریقے سے ریکارڈ کریں گے. I know کہ this series is getting bore for you, لیکن for higher classes جو ہے نا یہ جو ہے it will be rather very interesting. ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں بیٹھتا ہوں بچوں کے درمیان جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ they don't know about it. عجیب جو ہے نا وہ صورتحال ہوتی ہے. ایون یعنی کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں ان کو ڈھنگ سے انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کون سی ایڈجسٹمنٹ کیوں اور ایڈجسٹمنٹ کیوں بناتے ہیں اور کتنی ٹائپ کی بناتے ہیں. صحیح ہے. تو دس سچویشن کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں کو جو ہے صحیح بہتر انفارمیشن مل جائے. whoever is lecturing them, they are doing the best there. لیکن I think there are something lacking in delivering lectures. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم کو پروفیشنلی انداز میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ آگے لائف میں جو ہے وہ مطلب سفر نہ کریں, نالج وائز سفر نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اور بچوں کو بھی جو ہے نا دے مسٹ کہ وہ ورک ہارڈ کریں, کیونکہ انہیں آگے جو ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں جب وہ آگے کلاسز میں جاتے ہیں, پروفیشنل اسٹڈیز میں جاتے ہیں تو دے فیل ڈیفیکلٹی, ناٹ ایون ڈیفیکلٹی, دے امبیرس جو ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیٹس ریمین دا سیم. وہی کیونکہ اس کو جو ہے ایک ہی چیز کو آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے گی. اس وجہ سے میں نے زیادہ تبدیلیاں نہیں کی ہیں. ہمارا وہی چل رہا ہے سلسلہ کہ پیمنٹ آف ہم نے سیلریز کی. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو ہم ریکارڈ کریں گے ایز این ایکسپینس. یہ لیکچر نمبر 11 ہے. ٹھیک ہے. یہ 11 میں نے لکھ دیا اس سیریز کا ریکارڈنگ آف پیمنٹ, یعنی کہ ریکارڈنگ آف پیمنٹ ایز اے ایسٹ اور ایز ایکسپینس. یہ جو سیریز ہے اس کا یہ 11واں لیکچر ہے. Rest remain the same کہ when we paid salaries for more than, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں ہوتی ہیں جو 1 مہینے سے زیادہ کی پیمنٹ کے لیے ہوتی ہیں, اور نارملی جو ہے ان ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتا ہے کہ جو کہ ایئر اینڈ جن کا کلوز ہوتا ہے اور آپ زیادہ یعنی کہ 2-3 مہینے رہ گئے ایئر اینڈ کلوز ہونے کے لیے اور آپ 5-6 مہینے کا جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے پیمنٹ کر دیتے ہیں, ایڈوانس کر دیتے ہیں, پری پیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ دس پرابلم ارائزز جو ہے. It is not problem but it is the way how you record your payment. صحیح ہے. It's up to you. اب یہاں پہ جو ہے when we make payment we record this payment as expense. کہ ہمیں جو ہے جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس پیمنٹ کو ایز این ایکسپینس ریکارڈ کرتے ہیں. دس از our کمپنی پریکٹس. پریویس جو ہے لیکچر میں یہ تھا کہ ہماری کمپنی کی پریکٹس یہ تھی کہ اگر ہم پیمنٹ کریں گے تو ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کریں گے. لیکن اب یہ پریکٹس ہوئی کہ ہم اس کو ایز این ایکسپینس ریکارڈ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی یوز دا ورڈ ایکسپینس آفٹر دا ورڈ سیلریز. سیلریز کے بعد ہم آلویز وی یوز دا ورڈ ایکسپینس, اور ہم وی ڈو ناٹ یوز دا ورڈ ایڈوانس یا پری پیڈ
بیفور سیلری. ٹھیک ہے, ہم یہ ورڈ استعمال نہیں کرتے بیفور سیلری, کیونکہ جب بھی یہ ورڈ استعمال کریں گے اور اگر ہم نے ایکسپینس بھی لکھ دیا تو وہ ہو گئی بیچ کی ٹرانزیکشن, اور بیچ کی ٹرانزیکشن جو ہے ویسے ہی قانون جو ہے نا وہ آ گیا ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اینڈ آئی آلسو انوائٹ دیٹ گروپ کہ وہ جوائن کریں اور اپنی لائف کو میں تبدیلی لے کے آئیں. ٹرانسجینڈرس حضرات جو ہیں وہ لرن کریں اس چیز کو جو ہے, اور دے مسٹ یعنی کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیئر لائف. دا لائف از ناٹ اباؤٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اوکے, اچھا جی, وین وی پیڈ ہم جنرل انٹریز بناتے ہیں, جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایکسپینس کا لفظ استعمال کرتے ہیں سیلریز کے, تو سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور کیش ہمارے پاس کریڈٹ ہو جاتا ہے. جب ہم نے سیلریز ایکسپینس اس کو ریکارڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ وی ہیو بین یوٹیلائزڈ یا دس اماؤنٹ ہیز بین یوٹیلائزڈ یا اور کنزیوم ڈورنگ دس پیریڈ. ٹھیک ہے, بٹ اٹ از ناٹ سو. یہ اماؤنٹ جو ہے ہم نے 9 مہینے کا دیا تھا سیلریز. ٹھیک ہے, اور کب پیمنٹ کی تھی ہم نے؟ جنوری میں ہم نے 9 مہینے کی کسی بھی امپلائی کو ہم نے پیمنٹ کر دیا تھا ایڈوانس کے طور پر. سو دس از 9 months سیلری. 9 months سیلری ہے اور جنوری میں ہم نے پے کیا ہے. دس انفارمیشن یو ول ریسیو ان یور ایڈجسٹنگ ڈیٹا. صحیح ہے, اور اس کے بعد ہم پھر لیجر بناتے ہیں. ریسٹ ریمین دا سیم, نتھنگ, صرف آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ٹائٹل چینج ہوگا. سیلریز ایکسپینس جو ہے ہم اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور یہ بیلنس چلا جاتا ہے کہاں؟ ٹرائل بیلنس کے اندر. اور یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ پہ دی ہوئی ہوتی ہے. ایسٹ کے طور پہ ریکارڈ کر رہے تھے تو بھی ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ پہ تھی, ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو بھی ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ پہ. آپ نے تلاش جو ہے ڈیبٹ سائڈ ہی دیکھنی ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ وہ تو ہم نے جب ایڈوانس یا پری پیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا تو ہم فوراً یہ سمجھ گئے تھے کہ یار یہ ایڈوانس اور پری پیڈ ہے. لیکن یہ تو تمام کی تمام جو ہے ہم جتنی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں ایڈوانس وغیرہ وہ ساری کی ساری ہم سیلریز ایکسپینس میں ڈال دیتے ہیں. تو ٹرائل بیلنس میں ایڈوانس یا پری پیڈ کا تو لفظ آیا ہی نہیں ہے. پوری جتنی بھی پیمنٹ ہے ٹرائل بیلنس کے اندر وہ سیلری ایکسپینس کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئی. اب یہ کیسے پتہ چلے گا بھائی کہ اس میں کتنی ایڈوانس ہے کتنی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کتنا ایکسپینس ہے ڈیورنگ دا ایئر اور کتنا ایڈوانس ہے جو کہ نیکسٹ ایئر جو ہے یوٹیلائز ہوگا. تو اس کے لیے بہت غور سے جو ہے نا آپ نے یہ انفارمیشن لے لی. آپ کو یہ تو ہے, یہ تو ہر ٹرائل بیلنس میں انفارمیشن ہوتی ہے سیلریز ایکسپینس کی, لیکن اس سیلریز ایکسپینس میں کتنا جو ہے وہ آپ کا ایڈوانس ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور دس انفارمیشن یو ول گیٹ فرام یور ایڈیشنل ڈاٹا یا ڈاٹا فار ایڈجسٹمنٹ یا ایڈجسٹنگ ڈاٹا جو ٹرائل بیلنس کے نیچے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پریپیئر ایڈجسٹنگ انٹریز آف دا ابو ڈاٹا. صحیح ہے, تو اب آپ کو یہاں وہاں پہ یہ انفارمیشن دی ہوئی ہوگی کہ ایک لائن لکھی ہوئی ہوگی کہ ایڈوانس یا پری پیڈ سیلری فار دا پیریڈ 30,000 روپے. کوئی بھی ہو سکتا ہے اماؤنٹ, آربیٹری ہے, کوئی سی بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے. اب اس نے کہا کہ جو ایڈوانس یا پری پیڈ سیلری ہے فار دا پیریڈ, یہ جو جس کا ہم فائنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ اس کا 30,000 روپے ہے. یہ انفارمیشن آپ کو دے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلری ایکسپینس جو ٹرائل بیلنس کے اندر شو ہو رہا ہے جتنا بھی, اس کے اندر 30,000 روپے جو ہے وہ ایڈوانس سیلری کا ہے اور یہ ایکسپینس نہیں ہے اس پیریڈ کا, اور ہم کو اس میں سے نکال لینا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپینس کو ہم نے کم کرنا ہے کیونکہ وہ اس پیریڈ کا ہے ہی نہیں. جب اس پیریڈ کا نہیں ہے تو وہ اٹ ول بیکم یور کرنٹ ایسٹ. ہم نے اس کو کرنٹ ایسٹ میں ریکارڈ کرنا ہے اور اپنی بیلنس شیٹ کے اندر اس کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ چونکہ ایکسپینس ہمارے پاس 90,000 آ رہا تھا، اگر ہم یہ والی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ 30,000 اس کے اندر ایڈوانس سیلری ہے، تو اس سال کا ایکسپینس ہمارا بڑھ چکا ہوتا. کتنی اماؤنٹ سے؟ 30,000 کی اماؤنٹ سے ہمارا ایکسپینس بڑھ جاتا، اور ہمارا کیا ہوتا کہ پروفٹ کم ہو جاتا، ہمارا پروفٹ کم ہو جاتا، اور ہماری ایکویٹی بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری بیلنس شیٹ کے جو کرنٹ ایسٹ کے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ ہم ریکارڈ ہی نہیں کرتے، تو کرنٹ ایسٹ ہماری بیلنس شیٹ بھی صحیح فگر شو نہیں کرتی، ہمارا پروفٹ بھی صحیح فگر نہیں شو کرتا. ہمارا پروفٹ جو ہے 30,000 سے زیادہ تھا، ہم نے اس کو کم کر دیا، زیادہ ایکسپینس ہم نے دکھائے. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس امپیکٹ کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے to give you information, true information about your profit and balance sheet. تو اب یہاں پہ ہم نے کہہ دیا کہ جناب یو ہیو ایڈوانس یا پریپیڈ سیلری اماؤنٹ جو ہے فار دا کرنٹ پیریڈ جو ہے، ناٹ اٹ از ناٹ کرنٹ پیریڈ، کرنٹ ہی ہوگا. I must اس میں ان دا پیریڈ، یعنی کہ جو پیریڈ ہمارا کرنٹ گزر رہا ہے اس میں ایڈوانس کی جو ہمارے پاس وہ ہے اماؤنٹ کتنی ہے دس. اب یہ جو ایڈوانس سیلری ہے وہ آپ کی یوٹیلائز ہوگی، ظاہر ہے نیکسٹ ایئر میں یوٹیلائز ہوگی، کرنٹ ایئر میں تو ہوگی نہیں ہے. تو آپ کو ایکسپینس کم کرنے ہیں، اور آپ کو اپنے کرنٹ ایسٹ بڑھانے ہیں. تو ایسٹ از انکریزنگ، وین ایسٹ انکریز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. آپ نے ایڈوانس اور پریپیڈ سیلری کو ڈیبٹ کر دیا، کوئی پلس مائنس کسی قسم کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ میتھمیٹیکل ورک آپ کو نہیں کرنا، اور آپ نے سیلری ایکسپینس کو کم کر دیا. کیونکہ یہ جو سیلری ایکسپینس میں آپ نے شو کیا ہوا تھا بیلنس 90,000، اس میں سے 30,000 وہ اماؤنٹ ہے جو کہ نیکسٹ ایئر آپ کنزیوم کریں گے یا یوٹیلائز ہوگی. جس امپلائی کو آپ نے ایڈوانس سیلری دی تھی وہ آپ نیکسٹ ایئر نہیں دیں گے اس امپلائی کو. ٹھیک ہے، تو اس سال کا پروفٹ آپ کا کم ہو گیا اور نیکسٹ ایئر کا پروفٹ آپ کا بڑھ گیا. تو یہ جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ریسٹ ریمین دا سیم. آپ نے جو ہے انٹری تو بنا لی ہم نے، اب جو ہے پریپیڈ ایڈوانس سیلریز جو ہے آپ نے ڈیبٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ لیجر بنایا آپ نے 30,000 روپے کا. تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سیلری ایکسپینس کا لیجر جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس میں کیا تبدیلی آئی. اس میں یہ آئی کہ ہم نے یہی اس لیجر کو ایکسٹینڈ کیا، اور ہم نے کیش جو ہے 90,000 جو دکھایا ہوا تھا وہ یہاں تھا. اس کے بعد اس میں سے 30,000 روپے جو ہے ہم نے نکال لیے. دیکھیے سیلری ایکسپینس کریڈٹ ہو رہا ہے کس اماؤنٹ سے؟ ایڈوانس پری پیمنٹ اماؤنٹ سے اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، کیونکہ اس سال کی یہ ایکسپینس نہیں ہے. دس اماؤنٹ ول بی یوٹیلائز ان دا نیکسٹ ایئر. تو 30,000 روپے سے آپ نے کریڈٹ دے دیا، اینڈ بیلنس جو ہے 60,000 روپے رہ گیا، اور دس بیلنس ول بی شون ایز ایکسپینس ان یور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اور یہاں سے 30,000 ہم نے ایکسپینس کو کم کرنے کے بعد اپنے کرنٹ ایسٹ کو ہم نے اوپن کیا اکاؤنٹ کو پریپیڈ اور ایڈوانس سیلری کے نام سے، اور اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا، اور دس بیلنس ول بی شون ان بیلنس شیٹ ان کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک ہم نے دیکھا ایکسپینس. ہم نے لاسٹ پریویس دیکھا تھا کہ ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کیا تھا تو ہم نے ایکسپینس نکالا. اب یہاں پہ ایکسپینس کے طور پہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تو اس ایکسپینس کے اماؤنٹ میں سے ہم ایسٹ کی اماؤنٹ نکالیں گے. بٹ انفارمیشن ہاؤ دا انفارمیشن ول بی گیون ان یور ریئل لائف آلسو ان یور ایڈجسٹنگ ڈاٹا. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے آپ تو کا اسسٹنٹ آپ کو بتائے گا نا، وہ انفارمیشن لے کے آیا کہ سر اس بندے کی اتنی ایڈوانس سیلری ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی اس کو چیک کر کے یہ ایڈجسٹمنٹ بنا دو اس کی. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی انفارمیشن ہے فرام یور اسسٹنٹ، اور یہ انفارمیشن
سوال کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے تھرو یور ایڈجسٹنگ ڈاٹا. ریئل لائف میں بھی آپ کے پاس ٹرائل بیلنس آتے ہیں اور ایڈجسٹنگ ڈاٹا آتا ہے اور اس کو آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں, رائٹ. تو دیر از ناٹ مچ ڈفرینس, بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسٹ ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کیا اس سچویشن میں, اینڈ ایکسپینس کے اندر پھر ریسٹ جو ہے 3 کیسز آپ کے پاس ہوتے ہیں. انفارمیشن گیدرنگ کے جو ہے نا 3 ٹائپس کیسز ہوتے ہیں. پہلے کیس میں دیکھا کہ آپ کو اسسٹنٹ نے آپ کو جو ہے ایڈوانس سیلری کی انفارمیشن دے دی, آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا, ایڈجسٹ کر لیا, ویری ایزی ہوتی ہے. لیکن دوسرے کیس کے اندر آپ کو جو ہے آپ کا اسسٹنٹ جو ہے انفارمیشن دیتا ہے, یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیس 2 ہے, opening discussion and information remain the same as received information at the end of the period. In opening جو انفارمیشن ہے, this is called your opening information remains the same, مطلب ٹرائل بیلنس کے اندر یہی انٹری بنائی ہم نے ایز این ایکسپینس کی, اور لیجر یہی بنا ٹرائل بیلنس کے اندر, اور یہ لیجر شو ہو گیا, صحیح ہے, ان یور ٹرائل بیلنس. تو دس انفارمیشن ریمینز دا سیم. آگے کیا کہتا ہے کہ ان ایڈجسٹنگ ڈاٹا یا ان ڈاٹا فار ایڈجسٹمنٹ دیٹ سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ از ₹60,000. اب یہاں پہ جو ہے آپ کے اسسٹنٹ نے پہلے یہ بتایا آپ کو کہ آپ کی جو ایڈوانس سیلری ہے, صحیح ہے, یا پری پیڈ سیلری ہے, وہ جو ہے ₹30,000, یعنی کہ دس از یور انکنزیومڈ پیمنٹ اماؤنٹ. یہ وہ پیمنٹ اماؤنٹ ہے جو کہ ابھی تک آپ نے کنزیوم نہیں کی ہے. لیکن جو ہے یہاں پہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کا اسسٹنٹ آیا, اس نے کہا سر سیلری ایکسپینس جو ہے اتنا ہے. آپ نے کہا کہ اچھا بھائی سیلری ایکسپینس اتنا ہے, ریکارڈ کتنا ہوا ہے؟ سر ریکارڈ 90,000 ہوا ہے, لیکن سیلری ایکسپینس ایکچولی جو ہے ₹60,000. یہ آپ کی ڈاٹا میں دیا ہوا ہوگا, سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ ₹60,000. ایڈجسٹنگ ڈاٹا کی بتا رہا ہوں میں, یہ جتنی بھی جو ہے میں ڈسکس کر رہا ہوں, یو ول سی, جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا آسان لگے گا کہ یہ جو ڈسکس ہوا ہے سارا. تو سیلری ایکسپینس جو ہے وہ ₹60,000. اب یہ جو آپ کا اسسٹنٹ یا سوال کا ایڈجسٹنگ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دے رہی ہے کہ اماؤنٹ, واٹ از دا اماؤنٹ کنزیومڈ ان دس کرنٹ پیریڈ, کتنا اماؤنٹ جو ہے کنزیومڈ ہوا ہے اس کرنٹ پیریڈ کے اندر, وہ یہ انفارمیشن آپ کو دیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس انفارمیشن کو ظاہر ہے اوپر کی انفارمیشن بھی اٹ از اباؤٹ یور اماؤنٹ کنزیومڈ وین, یعنی کہ یو پے یور یو میک پیمنٹ, تو آل پیمنٹ از ریکارڈیڈ ان یور ایکسپینس اکاؤنٹ, یعنی کہ اٹ ہیز بین یوٹیلائزڈ. ایک منٹ رکیے, اذان ہو رہی ہے. تو یہ یہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, جو پہلے ہم نے نہیں پہلے تو نہیں کیا ہے نا, یہ تو ایکسپینس پہلے ہی دفعہ کر رہے ہیں. اچھا سیلری ایکسپینس. اب یہ جو انفارمیشن آپ کے اسسٹنٹ نے یا آپ کے سوال کے ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر دی ہوئی ہے کہ سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ ₹60,000. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا فوراً اوپر آپ نے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریزیوم کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر, بڑا لمبا وقفہ ہو جاتا ہے اصل میں نا, یہاں پہ 11-12 جو ہے نا اذانوں کی آوازیں آتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے کہا کہ یہ سیلری ایکسپینس آپ کے سوال کے ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر جو ہے آپ کو یہ بالکل اسٹریٹ اوے دیا ہوا ہوگا, سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ ₹60,000. یا اس صورت میں یہاں پہ دیا ہوگا کہ ایڈوانس یا پری پیڈ سیلری کتنا, جو بھی اماؤنٹ ہو, 30,000, میں نے 30,000 لکھ دی. تو یہ انفارمیشن بڑی اسٹریٹ فارورڈ دی ہوئی ہوگی آپ کو ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر. یہ یہاں پہ اگر آپ نے ایکسپینس ریکارڈ کیا, پھر ٹرائل بیلنس میں آپ دیکھیں گے ایکسپینس ریکارڈ کیا ہے, تو اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے, ایسٹ جو ہے نا ریکارڈ کرنا ہے.
اسٹریٹ اس کے اندر کوئی پلس مائنس نہیں ہے. لیکن اگر ٹرائل بیلنس کے اندر سیلری ایکسپینس ریکارڈنگ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیلری ایکسپینس ڈیورنگ دا ایئر جو ہے اتنا تھا. نارملی جو ہے سیلری ایکسپینس جو ہے آپ کا جو ہے خیر وہ جب ایک سوال کریں گے تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اور جو ہے نا کیس جو ہوتا ہے بنتا ہے سیلری ایکسپینس کا وہ کس طریقے سے ہوگا. بڑا زبردست سوال مجھے بہت اچھا لگا ہے, اس کو میں یہاں پہ کرواؤں گا بعد میں. اچھا جی, اب باقی ریسٹ ریمین دا سیم کہ دس یعنی کہ انفارمیشن از اباؤٹ اماؤنٹ بین یوٹیلائزڈ ان دا کرنٹ پیریڈ. ٹھیک ہے نا, کہ سیلری کرنٹ پیریڈ کے اندر کتنی سیلری ایکسپینس تھا. اچھا, دیئر فور وی آر ریکوائرڈ ٹو فائنڈ آؤٹ prepaid یا ایڈوانس سیلری اماؤنٹ دیٹ از ٹو بی یوٹیلائز یا کنزیومڈ ان دا نیکسٹ پیریڈ. اب یہ صورت حال ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایکسپینس جو ہے یہاں پہ ریکارڈ کیا ٹرائل بیلنس کے اندر اور انفارمیشن دی ہوئی ہے, اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر کہہ رہا ہے کہ سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ جو ہے نا اتنا ہے. تو کیا صورت حال ہوگی آپ کی؟ ظاہر پیمنٹ زیادہ ہوگی اور جو ایکسپینس ہو وہ کم ہوگا. تو اس سچویشن کے لیے جو ہے جو پروسیجر ہے وہ بالکل سیم رہے گا. یعنی کہ جو ٹرائل بیلنس کی جو سیلری ایکسپینس کا جو اماؤنٹ ہے, ظاہر ہے جو پیمنٹ, یہ دس از کالڈ پیمنٹ اکاؤنٹ, جو پیمنٹ اماؤنٹ ہے ہم اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیں گے ایکچوئل سیلری اماؤنٹ یعنی کہ ایکسپینس. ٹھیک ہے, وہ ہم ڈیڈکٹ کر دیں گے اور جو اس کرنٹ پیریڈ کا جو اماؤنٹ ہوگا نا, جو ایکچوئل سیلری جو بتا رہا ہے ایکچوئل سیلری, اس اماؤنٹ کو ڈیڈکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ سیلری کا اماؤنٹ آ جائے گا جو کہ ٹو بی یوٹیلائز ان نیکسٹ پیریڈ, نیکسٹ ایئر جو ہے نا یا پیریڈ کے اندر ہم یوٹیلائز کریں گے. ہر چیز سیم ہے, اسی وجہ سے ورڈنگ بھی میں نے بہت زیادہ تبدیل نہیں کی ہے. صحیح ہے, کیونکہ بار بار آپ جب ایک چیز پڑھیں گے آپ تو آپ کے دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا. تو سیلری ایکسپینس پیمنٹ ریکارڈڈ ایز ایکسپینس, بالکل جو یہ ریکارڈ ہم نے کیا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھا, لیس ایکچوئل سیلری ایکسپینس فار دا پیریڈ گیون ان دی ایڈجسٹنگ ڈاٹا, جو کہ ایڈجسٹمنٹ ڈاٹا کے اندر جو ہے آپ کو اماؤنٹ دی ہوئی ہے کہ ایکچوئل یہ ہے. ظاہر پیمنٹ زیادہ ہوگی اور ایکچوئل کم ہوگا. میں ایکروڈ سیلری کی بات نہیں کر رہا ہوں, سمجھے نا, یہ یاد رکھنا. ایکروڈ سیلری وہ بالکل اسٹیٹ وہ ہوتا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ سیلری یا ایکروڈ سیلری, سیلری پیبل وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایڈجسٹمنٹ الگ ہے. دیز ایڈجسٹمنٹس آر ڈفرنٹ فرام یور ایکروڈ ایکسپینس. تو یہ کہیں مکس نہ ہو جائے. وہ جو سوال میں کرواؤں گا اس کے اندر ایکروڈ سیلری بھی ہے, یہ بھی ہے, اور ہر چیز مکس ہے, کیونکہ انفارمیشن آپ کو کہیں سے بھی کیسے بھی مل سکتی ہے. وہ تھوڑی سی پریکٹیکل ایگزامپل ہے تو اس واسطے وہ کرانا لازمی ہے. تو آپ کے پاس اماؤنٹ آ گئی کہ سیلری کتنی سیلری ٹو بی یوٹیلائز ان دا نیکسٹ پیریڈ. ظاہر ہے یہ ایسٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے, یہ آپ نے ریکارڈ کر لیا. پھر آپ نے ایڈجسٹمنٹ انٹری ریکارڈ کی, پری پیڈ سیلریز کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا اور سیلری ایکسپینس کو آپ نے کریڈٹ دے دیا. ظاہر ایکسپینس کو آپ نے کم کرنا ہے نا, اور ایکسپینس کو کس لیول پہ لے کے آنا ہے, اس لیول کے اوپر 60,000 کے لیول کے اوپر آپ نے لے کے آنا ہے. تو آپ نے ایکسپینس کو کم کر دیا. وین ایکسپینس ڈیکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ, اور ایسٹ کو آپ نے بڑھانا ہے. وین ایسٹ انکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. تو ایڈوانس یا پری پیڈ سیلری ڈیبٹ کر دیا 30,000 سے, جو کہ یوٹیلائز ہوگا نیکسٹ پیریڈ کے اندر, اور سیلریز ایکسپینس آپ نے کریڈٹ دے دیا, یعنی آپ نے کم کر دیا. آپ نے ایڈوانس آپ نے لیجر بنایا, لیجر ول ریمین دا سیم ایز اٹ از, جو کہ ہم پہلے اس میں بتائیں گے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صرف جو باڈی آف دا کوشچن ہے
سولوشن ہے, باڈی آف دا سولوشن ول چینج, اوپننگ اینڈنگ ریمین دا سیم. یعنی کہ اب یہاں پہ یہ بنایا تھا, اور پری پیڈ جو ہے نا آپ نے سیلریز کا لیجر بنایا, اس کو ڈیبٹ کیا 30,000 روپے سے. کہاں سے؟ ریزن کیا تھی؟ کیا ریزن یہ تھی کہ آپ نے سیلریز ایکسپینس کو کم کیا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈوانس کی اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی, تو یہ لیجر پوزیشن آ جاتی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں تیسری. اصل میں جلدی جلدی اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک ہی چیز کو ہم پچھلے میرے خیال میں 11-12 لیکچر سے جو ہے نا ایک ہی چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اب تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوگی. ایک انفارمیشن یہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ سیلریز پیڈ آن جنوری فار 9 months, کہ یہ انفارمیشن ہے, سیلری ایکسپینس آپ نے ڈیبٹ کر رکھا ہے اور یہ چیز. اب ایڈجسٹنگ ڈیٹا کے اندر اس نے کہا کہ سیلری جو ہے 9 مہینے کی ہم نے پیمنٹ کی. صحیح ہے, سمپل یہ وہ بتا کے وہ خاموش ہو گیا ایڈجسٹنگ ڈیٹا کے اندر. کب پیمنٹ کی؟ جنوری میں 9 months کی, رائٹ, کلوز. کچھ نہیں پتا اب کہاں جانا ہے, چاروں سم اوپن ہے, کس سم میں جانا ہے. تو وہ آپ کو ہمیشہ سوال کے اندر یہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایئر اینڈ جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ضرور معلوم کرنا چاہیے. دیکھیں کہ ایئر اینڈ کیا ہے. اب یہاں پہ ہم نے سپوز کیا تھا ایئر اینڈ جون ہے. ہر سال کا ایک ہی ہوتا ہے, ہر سال تبدیل نہیں ہوتا. فرسٹ ایئر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ایئر اینڈ ہوگا. ایئر اینڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ جو بنے گی اس تاریخ کو بنا دی جائے گی, رائٹ. اب جو ہے یہاں پہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی, یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے ایڈجسٹنگ ڈیٹا کے اندر, اور ظاہر ہے یہ تو شروع میں وہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ ایئر اینڈ کون سا ہے یا کلوز کب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا یہ ہوگا کہ جنوری ڈیٹا فار دا جنوری یہ ہے, تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے 31 جنوری کا, ہمیشہ مہینے کا یا سال کا یا اس پیریڈ کے اینڈ تاریخ کا ہم بناتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے جو سیلری پیمنٹ کی تھی جنوری میں وہ 9 مہینے کی پیمنٹ کی تھی, ٹھیک ہے. اسی چیز کو جو ہم نے ڈیفائن کیا وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے, اور اوور اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈس آن 30 جون ہر سال کو اینڈ ہوتا ہے. یہی چیز ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور مزید ایلیبوریٹ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا 3 مہینے کی جو پیمنٹ ہے فرام جولائی ٹو ستمبر, ٹھیک ہے, وہ کہاں ہوگی؟ نیکسٹ ایئر جو ہے ول بی یوٹیلائز نیکسٹ ایئر. نیکسٹ ایئر کا مطلب یہ ہوگا جو بھی پیمنٹ نیکسٹ ایئر یوٹیلائز ہوگی اٹ ول بیکم یور کرنٹ ایسٹ. کرنٹ ایسٹ یہ ہے کہ مطلب جو یعنی کہ نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں پورے کنزیوم ہو جائیں, یوٹیلائز ہو جائیں 12 مہینے کے اندر, تو دیٹ ول بی یور کرنٹ ایسٹ. اچھا, اب یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. اب ان دا نیکسٹ پیریڈ تو یہ جو پیمنٹ ہے دس پیمنٹ, یہ جو 3 مہینے کی پیمنٹ ہے جولائی ٹو سپتمبر, جولائی اگست ستمبر, جو ہے یہ لیفٹ اوور جو ہے نا اماؤنٹ ہے فار دا نیکسٹ یعنی کہ ایئر, اگلے سال کے لیے. صحیح ہے کہ آگے رول اوور ہو رہی ہے. اور یہ جو اس میں سے 6 مہینے کی جو 3 مہینے کی تو آگے چلی گئی ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے کی جو ہے وہ ہے سیلری اماؤنٹ جو ہے کہ جو ہیز بین یوٹیلائز ان دس پیریڈ, یعنی کہ سیلری ایکسپینس ہو چکی ہے. تو اب یہ اس چیز کو پہ ہم نے کیلکولیشن کرنا ہے, 3 مہینے کی اماؤنٹ نکالنی ہے اور 6 مہینے کی اماؤنٹ الگ نکالنی ہے. صحیح ہے, کیلکولیشن بہت آسان ہے. ٹوٹل پیمنٹ کتنی کی؟ 90,000 کی, یہاں پہ لکھ دیا تھا اس وجہ سے 90,000 ٹوٹل پیمنٹ کی تھی آپ نے, 9 مہینے کی تھی ڈیوائڈیڈ بائی 9, تو 10,000 پر منتھ آ گئی. صحیح ہے, 10,000 پر منتھ آئی تو 3 مہینے کی جو ہے آپ کو 30,000 ہو گئی. یہ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہو گیا. ایسٹ کا پورشن آپ نے کیلکولیٹ کر کے کر لیا.
एक्सपेंस का भी कर लीजिए। 90,000 रुपये 9 महीने का टोटल अमाउंट है, तो 10,000 पर मंथ आई, मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 महीने की है जो कि एक्सपेंस हुआ है, तो ये हो गई 60,000 रुपये। ये आपका एक्सपेंस का बैलेंस बच गया। यहाँ आपने पूरा 90,000 डाला था एक्सपेंस, लेकिन इसमें से 60,000 रुपये यूटिलाइज हुआ है, सही है, और 30,000 रुपये नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब ये इस एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है। तो एडवांस या प्रीपेड सैलरी डेबिट होगी 30,000 रुपये से, और सैलरी एक्सपेंस को कम कर दिया जाएगा 30,000 रुपये से, और लेजर विल रिमेन द सेम। लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जगह भी नहीं थी, बनाया भी नहीं, क्योंकि वो रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेंस एसेट में जिस तरह से 3 जो है केसेस दिए हुए थे नॉर्मली, कि इसी तरह से एक्सपेंस के अंदर भी 3 केसेस है कि आपने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के बाद आपको यू हैव रिसीव योर इन्फॉर्मेशन दैट फ्रॉम दिस एक्सपेंस अमाउंट सो मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज टू बी यूटिलाइज इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो उसमें से जो है इट बिकम योर एसेट। ये पहली इंफॉर्मेशन है कि आपको एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरा जो है आपका कैश या क्या है कि आपने एक्सपेंस के तौर पर तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड एडजस्टिंग डाटा क्या है, कितना हुआ है। वो जाहिर है डेफिनेटली लेस होगा, कम होगा, जाहिर पेमेंट ज़्यादा होती है और वो कम होगा, ये इंफॉर्मेशन होगी। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो होगी दैट इज फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि आपको ये कहा जाएगा कि ये जो पेमेंट आपने की है ये कितने महीने की पेमेंट है। यहाँ मैंने 9 मंथ्स लिख दिए, फॉर एग्जांपल 6 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, पूरा साल भी हो सकता है, 12 महीने की भी हो सकती है। ये सिर्फ आपको बता दिया जाए कि कितने महीने की पेमेंट थी। अब आपको जो है ईयर एंड तो पता सवाल में दिया हुआ होता है, मैं ईयर एंड नहीं बोला, मैं पीरियड बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने का भी आपको आ सकता है और 3 महीने का भी आ सकता है और पूरे साल का भी आ सकता है। तो उसमें से आपने जो है ना कैलकुलेशन करनी है कि कितनी अमाउंट ये जो करंट पीरियड चल रहा है उसके अंदर आपने यूटिलाइज किया कितने महीनों की पेमेंट को, दैट बिकम योर एक्सपेंस, और कितने महीने के अमाउंट को आपने आगे नेक्स्ट पीरियड के लिए रोल ओवर करना है, तो ये बिकम योर एसेट। तो ये 3 किस्म की जो है ना आपको केसेस दिए हुए होंगे। ये बड़े प्रैक्टिकल जो है ना केसेस है, और यू मस्ट नो दिस, सही है ना। तो उसको किस तरीके से आपने करना है, तो ये चीज़ हमारे पास है। अब हम आई थिंक इसको क्लोज करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि इसकी सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको पढ़ना ज़रूर, इसको समझना ज़रूर, और आप अपने आप को अपने साथियों से यू विल फाइंड के आपकी नॉलेज जो है ना फॉर बेटर देन देम, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।